اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج سورہ الحدید کی آیت 20 کے متعلق بیان ہوگا، کچھ اس کی تفسیر اور تشریح بیان کی جائے گی۔ یہ آیت جو ہے بیحد اہم ہے، اور ایسی ہی اور آیات قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اور آخرت کا موازنہ کیا ہے، مقارنہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ اور ایسی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کے مفہوم کی گہرائی سمجھنے کے لیے اور ٹھیک کانٹیکسٹ میں سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ان آیات سے جو پہلی ایک دو آیات ہیں اور ان کے بعد کی جو آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے اور ان کو ملا کے سمجھا جائے، ورنہ ان کے مفہوم میں کچھ لگتا ہے کہ سادہ ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر اس میں غلطی لگ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر اور آیات میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں پیدا کیا، انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اور وہاں تو یہ بتایا کہ یہ دنیا جو ہے بے مقصد نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، انسانوں کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور یہ کہ وہ آزمائش بھی لے کہ کون اچھے کام کرتے ہیں۔ مختلف اور آیات، ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ہی ان آیات کو سمجھنا چاہیے، ورنہ سادہ ترجمہ میں نے اس پہ بہت غور کیا اور بہت سب آیات پہ غور کیا جو ایسی ہیں کہ دنیا اور آخرت کا مقارنہ، تو ترجمہ پڑھنے سے مفہوم ٹھیک طرح سے میرے خیال میں ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں۔ تو یہ جو آیت ہے 20، اس کو میں پڑھوں گا اور ترجمہ بھی پڑھوں گا، اور پھر میں اپنا بھی خیال ظاہر کروں گا کہ اس کا ترجمہ جو عموماً لکھا جاتا ہے میرے نزدیک کچھ اس کی تصحیح چاہیے، بہرحال وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تو اس کا ترجمہ جو یہ ہے کہ جان لو، یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس می کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے پھر پامال کیا ہوا ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ تو یہ جو ترجمہ ہے، اور اس کے میں نے اور بہت ترجمے بھی دیکھے ہیں ان خاص طور پہ ان آیات کی، تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا تو نہیں کہ کھیل کود اور متاع الغرور اور یہ غرور کی جگہ ہے، اور یہ تو یہ اس سے جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے یہ دنیا کھیل کود ہے اور یہ صرف آرائش اور نمائش اور ذبائش اور ایک دوسرے کے پر غرور کرنا اور زیادتی چاہنا مال اولاد کی، اور یہ جو ہے دھوکے کا مال ہے، یہ زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ اصل میں
یہ جان لو، یہ تنبیہ ہے۔ اس سے پہلے جو آیت آ رہی ہے، آیت 19، اور اس سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ موازنہ وہاں بھی کر رہا ہے کہ کون نیک لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ایمان لاتے ہیں رسولوں اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ۔ تو آخر میں وہ ہے کہ جو اس سے پہلا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ علم ہو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آیتیں جھٹلائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا، تو ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قسم کا توجہ دلانے کے لیے ان کے لیے یہ جو دوزخی ہیں اور اعمال اچھے نہیں کرتے، ان کی توجہ دلانے کا اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، یا تنبیہ کرنے کا اسلوب ہے۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ اس میں کیا جو ہے پہلے اگر لگا دیں جان لو، تو یہ مفہوم اس کا میرے خیال میں زیادہ واضح ہوتا ہے۔ کیا جان لو، کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ ایسے سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کھیل کود ہے؟ یعنی یہ اللہ نہیں فرما رہا کہ کھیل کود ہے، بلکہ اللہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے سمجھتے ہو، اور ان کو جن کا پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جہنمی جو کفر کیا جنہوں نے، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کھیل کود ہے اور یہ آرائش اور بڑائی مارنا اور مال اور اولاد اور اس میں زیادتی چاہنا کہ دنیا یا یہ اس لیے میں نے بنائی؟ تو میں نے تو بتا دیا کہ دنیا کس لیے بنائی، یہ مقصد تو نہیں ہے۔ اور پھر مثال دی کہ جب کسان خوش ہو جاتا ہے کہ غیر متوقع بارش ہوتی ہے اور سبزہ اس کا بہت بھلا ہو جاتا ہے، تو بہت اس میں بڑائی ہو جاتی ہے اس کے سبزے میں، مگر پھر وہ چند وقت میں پھر وہ سوکھ جاتا ہے، جس کٹائی ہوتی ہے اور سوکھ جاتا ہے تو زرد ہو جاتا ہے اور ریزہ ہو جاتا ہے اور سب چیز ختم ہو جاتی ہے اس کھیت میں، اور آخرت جو ہے اس میں پھر بہت عذاب ہے ان لوگوں کو جو ایسا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل کود ہے اور صرف مال اکٹھا کرنے کی جگہ ہے اور آرائش اور ایک دوسرے بڑائی مارنے کی جگہ ہے، ان کی مثال ایسی ہے جو یہ کسان ایسے سمجھتے ہیں۔ جو کھیت بھلا ہو تو بہت اچھا، ٹھیک ہے، جب سب زرد ہو گیا چلا گیا تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی ان کے نزدیک ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں ان کے نزدیک تو دنیا ہی دنیا ہے، ان کا آخرت میں نہیں، پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، یہ ان کے لیے جو ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اس میں واضح فرق ہے جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے اور جو میں بتا رہا ہوں۔ تو اور پھر آگے پھر وہ یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا کن کے لیے جو ایسا نہیں سمجھتے، جو ایسا دنیا کو سمجھتے ہیں جی کھیل کود ہے اور یہ ایسی تماشا اور آرائش اور ایک دوسرے پہ تکبر کرنا، بڑھائی کرنا اور چاہنا اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کرنا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے نہیں ہوں گے، جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا چاہنے کے لیے زندگی گزاریں گے، تو ان کے لیے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور رضا ان کے لیے ہے۔ اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف اس نے جینا ہے کہ یہ دھوکے کا مال ہے۔ وہ دھوکے کا مال تو وہ ان کے لیے ہوگا جو زندگی اپنی خواہشات کے مطابق سمجھیں گے، مگر یہ جن کو اللہ تعالیٰ بشارت آخر میں دے رہا ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہی کے لیے ہے، وہ جو دنیا کو جیتے ہیں اس طرح کہ اس میں دھوکہ نہیں کھاتے۔ دھوکہ کس چیز کے؟ جب پہلے بتایا کہ مال کی زیادتی ہو اور اولاد کی زیادتی ہو اور اپنی آرائش اور زندگی کی خواہشات ہی پوری کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ جو ایسی زندگی سے اور دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایسا سمجھتے ہیں ان کے متعلق بات، نہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کھیل کود ہے اور تماشا ہے اور آرائش کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا۔ تو اس کے بعد کی اگر تسلسل آیت 21 بھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھو اے لوگو جنہوں نے دنیا کو کھیل کود نہیں سمجھا، جنہوں نے دھوکے کا مال نہیں سمجھا، دنیا کے آرائش اور ذبائش اور اس کے جو اپنی خواہشات کے پہ چلنے کی وجہ سے دنیا سے دھوکہ نہیں کھائے، تو انہوں نے کہا آگے بڑھو، اب تمہارے رب کی بخشش تمہارے لیے ہے اور جنت تمہارے لیے ہے، اور جلدی آگے اب تیار ہے تمہارے لیے جنت، اور ان کو خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو ایسی ہی اور بھی آیات جو ہیں جس میں یہ لائب اور لاہب اور
متاع غرور کا ذکر آیا ہے، کچھ اور بھی آیات ہیں، تو ان کا بھی مطلب ایسے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے، جیسے میں نے کہا ہے کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا ہے دنیا کو پیدا کرنے، انسانوں کو پیدا کرنے کا، اور ان آیات کو اس سے پہلے والی آیات اور بعد والی آیات کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے۔ میں نے بہت غور کیا، بہت ترجمے بھی دیکھے، سب جگہ ایسے ہی معلوم ہوتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زندگی تو دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے، اور نہیں، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا، بلکہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے جو ایسا دنیا کو ایسا سمجھتے ہیں اور ایسی زندگی گزارتے ہیں دنیا کی کہ جیسے جو ہے وہ صرف یہ کھیل کود ہی ہے دنیا ان کے لیے، اور وہ دنیا کی جو سامان ہے تو اس سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو بہت اہم ہے یہ آیت سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ، اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت تنبیہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے ایسے گزارو کہ اپنی خواہشات کے پہ ہی نہ لگے رہو، اسی کے پیرو نہ بن جاؤ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندگی بڑی گزارو، زندگی یہ جو ہے دنیا کی زندگی سے تو آخرت بنے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کھیل کود ہے صرف اس دنیا میں؟ یہ دنیا جو ہے اسی کے جو اعمال ہیں، اچھے اعمال اور برے اعمال، اسی پہ تو آپ کا امتحان ہے، اسی پہ تو نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ مفہوم ان آیات کا جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کا جو بتانا چاہتا ہے مفہوم دوسری آیات کے کانٹیکسٹ کے مطابق، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میری اولاد کو، آپ کی اولاد